نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جی ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہے پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج پیر حضرت مقصود احمد قادری چشتی صاحب سابقہ خطیب داتا دربار جو فیض جاستہ او شخصیت بیٹھی ہے او ہستی بیٹھی ہے جنہ طاقت مانن نبی دے ناتے لٹیا ہویا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء مفہوم ہے کہ آقا کریم دا فرمانے علی شانے میری امت علماء انبیاء دے وارث نے انہاں دی زیارت ہی کر لینا بڑی گل ہے میرے نال فیصل آباد دی سرزمین تو چند دوست آئے تو میں کیا بڑا عرصہ داتا علی اجمیری کی مسجد وچ فجر دی نماز پڑھی تو مقدرہ چ ہاتھ بھی ملانا نہیں سی اج رب نے فضل کیتا تے کول بیٹھ کے پیراں چ دبا بھی لے آئے بوسا بھی لے آئے بولو اوچی بولو اسیاں نسبت والے اسیاں نسبت والے کہ اسی نسبت دیکھ کے من بھی دینے ہیں تن بھی دینے ہیں آقا دا غلام بلال 2 منٹ رہ گئے آقا کریم فتح مکہ آقا نے فرمایا سی نا اے بلال اذان سنا تے اذان کتھے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف دی چھت کی مبارک تے جدو اذان سنان واسطے کیا گیا تے حضرت بلال روئے آنکھ وچ ہنجو آئے جدی میرے ال توجہ ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ یہ تو سنے ہوئے گا نا قرآن پاک کا دل سورہ یاسین اللہ نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اکثر نقیب تے اکثر خطیب ہاتھ بلند کراندے نے قبلہ پیر صاحب دی موجودگی چلیا نبی دے نام کے ہاتھ چک لیا کر تیرا جانا کچھ نہیں قبول ہو گیا تے قیامت نو مول پہ جانا ہی قیامت نو زبانہ بند ہونیاں ہتھاں نے بولنا ہی تے جی اوتھے بول کے کہہ گیا کہ سونیا جتھے تیرا نام ہوندا سی میں اٹھ کھلوندا سا کی پتہ بخشش کا سبب ہو جائے میرے آقا فرمایا بلال اذان سنا حضرت بلال آنکھ چ ہنجو آقا پہلے جتھے بھی اذان دیتی ہے منہ قبلہ طرف کیتا بیت اللہ شریف کا نہیں کیتا آج کعبے دی چھت تے لجپال آؤ فتوحات مکھرے والی آؤ بنائل دیا زلفا والی آؤ مادان کے کجلے والی آؤ جد اللہ کے ہتھا والی آؤ علم نشرح دے سینے والی آؤ مزمل کی کملی والی آؤ مدسر کی چادر والی آؤ اے آمین امد لاد اے عبداللہ دے در جدید اے سیدہ تجیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ سلام اللہ علیہ دے بابا اے بے لجیاں دی لچ بڑھ کے اور والی سنیا جتھے بھی اذان دیتی منہ بیت اللہ شریف تاری منہ کعبے وال لوگی کہیں گے سنی شیر پڑھ دے او میرے اعلیٰ حضرت دا ایک شیر ایک حرف یا قرآن دی ترجمانی ہے یا میرے آقا مصطفیٰ دے فرمان دی ترجمانی حضرت بلال سونیا چہرہ اتنے پھر میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت دے کلمے کہ میں اختتام کر کے قبلہ آپ نے دعوت دے لگا میرے آقا نے فرمایا سی کہ اے بلال جی آقا کون بلال جنہوں تب دے سہرامہ تے لٹایا گیا آج دے دور چھ شیل مارے جاندے لوکی آندے کیوں انہوں نے پتہ ہے شیل کھا کے اتھے مول پہنا ربڑ دیاں گولیاں کھان والے نے پتہ ہے اتھے مول پہنا ہی انہوں پتہ ہے نبی دے نام دے بلال بکیا تب دے سہرامہ تے لیٹتا رہا نکیدے پتھران تے اپنا آپ کسیٹتا رہا سیدھے تے بدنی پتھر رکھواندہ رہا کہ امیہ کہیں گئے بلال کھانے میرے کو پینے میرے کو رونے میرے کو نوکر میرا ہے غلام میرا ہے دیما میں کھانو میں دیما پینو میں دیما رونے میرے ہوئے تے کلمہ محمد دا ایتھے کلندر دا جملہ انہوں فرمایا کہ بلال کے جملے نے بلال کی فرمایا وہ کہتے ہیں پاویں آکتے یاد لٹا ہے پاویں آکتے یاد لٹا ہے میرے پیارا ہے کھانے کھاک تو لالا میں کلمہ نہیں چھٹ
پاویں اگ تے یار مٹا ہے میرے پیراں ہیٹھاں میکھاں تو لال میں کلمہ نہیں چھڈنا میرے آقا فرمایا بلال جی آقا اذان سنا سونے چہرہ کدھر منہ کدھر میرے آقا نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو جی آقا میرے آقا فرمایا بلال اج کعبہ دے قبلہ میں محمد ول چہرہ کر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھیا انہوں لکھ لیتا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اطیع الرسول آقا کریم دی اطاعت تابعداری دے اندر آ جائے چلدا پھردا نبی دا غلام لگے چہرے تو سر تو کولی فیلی انج دا بن جائیے کہ پتہ لگے واقعہ سی اس بابے دے منن والے جڑا آپے ٹر نہیں سی سکدا عوام نو ٹرنا سکھا ہمیں تے نہیں کہہ گیا جنازے دسنے ترخانہ دا لوہاراں دا مغلاں دا پتر ہو کے تے دس گیا کی دس گیا او لوگو اوتھے برادریاں نہیں جے ویکھیاں جاندیاں اوتھے عشق ویکھیا جاندا جے اوتھے من اندر ویکھیا جاندا ہے تے اندر دا من اندروں صاف کر لا کہ بلا میں دعوت دے لگا تے میرے نال جڑے دوست آئے انہوں نے کہا کہ جملہ پڑھ دینا ہے 1 منٹ رہ گیا ہے 20 منٹاں تو میں 1 منٹ جملہ پڑھنا ہے دوست مائک سیٹ کر دینی نال ہی میں نعرہ لانا ہے کہ آپ نے فرمایا نا اندروں صاف ہو جا میاں صاحب فرمایا نا آپ دے کول بندے نے جا کے کیا حضور بڑے برے بندے نے لبڑ ٹریا اج جے تو میں ایک دوجے نو کہنے تو رومی کشمیر نے کیا برے بندے نو ہو میں لبڑے انشاءاللہ پرسا کے سامنے ملک پاکستان دی عظیم شخصیت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ شیخ الحدیث و شیخ القرآن قبلہ حضور پیر مقصود احمد چشتی محمد مقصود چشتی قادری مدد الاولادی جنہوں نے داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر 22 سال دا عرصہ تیرے میرے جان والے نو جی میں تو میں جاننے ہیں کہ ایک جمعہ لاختہ دی نگری چھے تے اسی تسی ہوتے جا کے انج دی شخصیت دے ملفوظات سن دے سن تے آج حضور نے صدقے کرم ہویا ساڑھے کول آئے آپ نو دعوت دین تو پہلا نعرہ لا دیو تے انج دا نعرہ لاؤ پتہ لگ جائے نبی دا نوکر پائی ریاض دے کہنتے ریاض صاحب دے آشیانے تھے انہوں دے محلے چھے باڑیاں والا چوک دے اندر بازار دے اندر
ضلع شیخوپور دے اندر قبلہ پیر صاحب آئے نے تے اسی کسے دن دکھاوا بھی نہیں ریاکاری بھی نہیں سینے دا ٹلا کے نبی دی محبت دا جنہ جنہ ہے اظہار کر دیا جے نعرہ تکبیر اللہ تیرے ہتھاں سلامت رکھے یہ دعا دیاں گا قبلہ پیر صاحب دا صدقہ جڑا جڑا نبی دے نام تے رب دے رسول دے نام تے ہاتھ اٹھ دے نا مولا اس ہاتھ نو کدے خالی نہ رکھی نہ ایتھے نہ اوتھے نعرہ تکبیر نبی دے نام تے اچھی بولنا ہی میرے ویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب قبلہ پیر محمد مقصود احمد چشتی قادری مدہ باللہ عالم سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق الاعتصام به حبذ التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا بلند آواز سے پڑھیں درود پاک ہے اور یہ یقین کر لیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پاک کو ہمارے سلام کو اپنی قبر انور میں سن رہے ہیں اور ہم سب کو پہچان رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام محمد عثمان شاہ ہے اس کے والد کا یہ نام ہے جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے
والد کے ساتھ پہچان رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ۔ والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنخى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مبلغ اہل سنت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب زیدہ مجدکم میزبان محفل
جناب محمد ریاض صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے تمام دوست احباب، حاضرین محفل، علماء کرام، نعت خوان حضرات، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب نے بڑے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے خطاب دل نواز سے ہم سب کو مستفیض کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی تبلیغ میں، ان کی تدریس میں انہیں برکتوں سے سرفراز فرماتا رہے۔ پہلا میں نے جو آپ کو سبق دیا وہ یاد ہے؟ ابھی ایک سبق دیا یاد ہے آپ کو؟ جب آپ یہاں سے جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں۔ سبق یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبق یاد رہے گا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ سمجھ لیا؟ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں؟ ان کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سچے تھے، تو ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ایک شخص نے عرض کیا، ریاض پیسوں شیسوں کو نہ دیکھو، عرض کیا حضرت میری دکان نہیں چلتی، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا۔ آپ سب حضرات کوئی کسان ہے، کوئی دکاندار ہے، تو اس نے کس سے شکایت کی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی سے عرض کرتا ہے کہ حضور دکان نہیں چل رہی، آپ نے ارشاد فرمایا دو کام کرو۔ کیا کرو؟ پہلا کام یہ ہے کہ تمہاری دکان کے اندر جو مکڑی کے جالے ہیں ان کو صاف کرو۔ مکڑی جانتے ہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مکڑی کہتے ہیں؟ نہیں، مکڑی کے جالے جو ہوتے ہیں، ہاں، اس میں چھت پہ اور دیواروں پہ ہوتے ہیں نا جالے بنے ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ جالے نحوست ہیں۔ کیا ہیں؟ نحوست ہیں، اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ تم اپنی دکان سے جالے صاف کرو۔ یاد رہے گا یہ مسئلہ۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا سچ بولو۔ کیا؟ سچ بولو۔ جھوٹ بولنے سے پیسے بڑھ جائیں گے، پیسے بڑھ جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ تاجر عام طور پہ جھوٹ بولتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں نے تو اتنے میں خرید کی ہے، حالانکہ اس نے اتنے میں خرید نہیں کی ہوتی،
تو حضرت علی کے ماننے والے ہو یا نہیں؟ بولو۔ آپ فرماتے ہیں سچ بولو، کیا؟ یہ دوسرا سبق یاد رکھو، سچ بولو گے کہ نہیں؟ بابا جی نے بھی یہی سبق دیا، بابا جی نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پوری زندگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہوئے آپ کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا درس دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، تو اگر اپنے دکان میں برکت چاہتا ہے تو سچ بول اور مکڑی کے جالے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعہ کے دن درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی دن پڑھیں تو ہمارا درود شریف نہیں پہنچے گا، نہیں، جمعہ کے دن خطاب ہو رہا تھا تو جمعہ کی وجہ سے ارشاد فرما دیا کہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر بھی آپ کو درود شریف پہنچے گا؟ یاس، پھر بھی آپ کو درود شریف؟ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ہوش حواس ہر چیز تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا، ذرا غور سے سنیے، میرے آقا سچے ہیں، جو کچھ ارشاد فرمایا سچ ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ ہم جس مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس کا جسم کھا جاتی ہے، گوشت پوست ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رب ان کو رزق عطا فرماتا ہے قبر کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، کیا ہیں؟ اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور ہر لمحہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ کی بعد میں آنے والی جو گھڑی ہے، جو سیکنڈ ہے، جو آن ہے، جو لمحہ ہے، وہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، براق پہ سوار ہیں۔ میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، بیت المقدس سے پہلے کچھ مولوی صاحبان کہتے ہیں بیت المقدس، یہ لفظ غلط ہے، بیت المقدس لفظ نہیں، بیت المقدس ہے۔ اسی طرح ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت لفظ غلط ہے، نبوت ہے، نون پر پیشہ یاد رکھو سارے۔ بابا جی نے یہ نعرہ دیا اور اس نعرے کی لاج رکھتے ہوئے اس نعرے کو صحیح انداز میں پڑھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا وصال فرمائے ہوئے۔ کتنا؟ 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
کبھی دیکھا ہے کسی مردے کو؟ نبی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو دیوار کے پیچھے ہیں ان کو تو نہیں دیکھ رہے، اس طرف جو ہیں لوگ ان کو تو نہیں دیکھ رہے کہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نبی اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ ساری ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قرآن پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، حدیث پڑھ کر جی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا۔ جی نگاہ مصطفیٰ وہاں پہنچ رہی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی ساری کیفیات کو آپ نے دیکھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے ولی کے لیے کرامت ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے لیے کرامت ہوا کرتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور ان کا لقب ہے شیخ صاحب الشیخ الاکبر، الشیخ الاکبر ان کا لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مجمع میں تھا، جس طرح یہ مجمع ہے جی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان زار و قطار رو رہا تھا۔ جی اس واقعے کو نقل کیا ہے نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا ابو رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس طرح سعید صاحب رہنے دیں، کچھ نہ کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی جانا ہے ہمیں۔ زار و قطار رو رہا ہے، جیسے آپ سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس کشف القبور ہے، کشف القبور ہے، میں جس قبر کو دیکھتا ہوں، جس قبر پہ جاتا ہوں قبر کھل جاتی ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مردہ کس حال میں ہے۔ میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ریاض، میری والدہ کو بولو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ اگر ماں باپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو بیٹا اور بیٹی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی بات میں نہیں کر رہا، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد، عبدالرزاق، اولاد کیا ہوگی؟ نافع۔ یہ کیا ہے؟ کس نے فرمایا؟ ہے بات درست کہ غلط ہے؟ آپ کی بات درست ہے۔
اس کو تکلیف ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہا میں بند کر دوں؟ منع بھی کر رہا ہوں پھر بھی باز نہیں آتے آپ۔ تو حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث پڑھی تھی، غور سے سنیے، میں نے وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، 70 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچے سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو قبر کے عذاب سے نجات عطا کرتا ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، آپ پڑھیں گے 70,000 مرتبہ کلمہ کی نہیں پڑھیں گے؟ ہماری باتوں کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نہ نکال دیا کرو، سمجھا؟ عمل بھی کیا کرو۔ جتنے بھی بزرگان دین گئے ہیں ان کا ارشاد یہی ہوتا تھا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے ہو، تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اس کے ساتھ عمل بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم میلاد مناتے ہیں، آپ کی محبت میں نعتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، نماز پھر کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہوتی، میری دکان میں برکت نہیں ہوتی، میری کھیتی میں برکت نہیں ہوتی، میری اولاد نافرمان ہے، میں مقدمات میں الجھا ہوا ہوں، پریشانیاں ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ بھئی نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں بس کبھی کبھی، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہو تو پھر پیسے بھی کبھی کبھی ملیں گے کہ نہیں؟ یہ سمجھیں، نماز چابی ہے برکت کی، بولیں نماز چابی ہے برکت کی۔ تو صرف یہ کافی دعویٰ کر لینا کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں آپ کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ نکالو اور نماز ادا کرو، کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ تو حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اپنے لیے پڑھا ہوا تھا۔ ولی اللہ ہیں، آج کل تو جو تعویذ دے، نشہ کرے، نماز نہ پڑھے، اس کو ہم اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، اس کو پیر بنا دیتے ہیں۔ نشائیوں کو بنایا ہوا ہے لوگوں نے پیر کے نہیں، داڑھی بھی منڈاتے ہیں، داڑھی بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر پوچھیں کہ جی نماز پڑھو تو کہتے ہیں جی ہم تو یہاں نماز نہیں پڑھتے، کعبے میں پڑھتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ تو ان نشائیوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ مرشد نہیں بن سکتے، وہ پیر نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ پیر وہ ہے جو عاشق رسول ہو اور اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، بے عمل شخص مرشد نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لوگ ختم غوثیہ پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں باڑیوں میں ختم غوثیہ لوگ پڑھتے ہیں نا، تو حضرت غوث پاک کا نام آتا ہے شیخ صاحب، تو کہتے ہیں محی الدین، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولیں؟ محی الدین لفظ غلط ہے، بولو بھی ادھر توجہ کریں، محی الدین لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے محی الدین۔ کیا؟ محی الدین، یہ لفظ درست ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں نے دل میں نیت کی کہ یا اللہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہے، اس کا ثواب اس کی والدہ کو عطا فرما دے۔
اس کا ثواب اس کی والدہ کو عطا فرما دے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا، وہ خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے دوبارہ مراقبہ کیا ہے تو میری والدہ کی قبر کھل گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو میری والدہ سے ہٹا دیا اور رحمت کے فرشتے بھیج دیے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کلمہ شریف کی۔ اس کلمہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ آگے بڑی پیاری بات کی حضرت محی الدین ابن العربی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب ان کو حدیث سناؤ تو کہتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کی تصدیق اس نوجوان کے کشف سے ہو گئی۔ کشف سے، کیونکہ اس نے جب میں نے اس کا ثواب اس کی والدہ کو دیا تو وہ پھر خوش ہونے لگا۔ تو اس کا خوش ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کا فرمان ہے، یہ غلط نہیں ہے یہ حدیث۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ نوجوان جھوٹ بولتا کہ جی میرے پاس کشف ہے، تو اس حدیث سے اس نوجوان کے کشف کی تصدیق ہو گئی، اور نوجوان کے کشف کی تصدیق اس حدیث پاک سے ہو گئی۔ تو یہ میں تیسرا سبق دے رہا ہوں آپ کو کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ پہلا سبق یہ کہ جب بھی درود شریف پڑھو تو یہ یقین کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہمارا درود پاک سن رہے ہیں، اور ہمارا سلام سن کے سلام کا پھر جواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے السلام علیکم، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم سلام کا جواب دو۔ سلام کا چپ نہ کرو، سلام کا جواب دو، اور جواب بھی بہتر لفظوں میں دو۔ جواب بھی بہتر لفظوں میں دو۔ تو جواب دینا ضروری ہے۔ جب کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور الفاظ بھی اچھے استعمال کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں، اور ہمارے سلام کو بھی سن رہے ہیں، اور سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سبق ہو گئے، اور تیسرا سبق یہ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ صرف ایک نبی نہیں، سارے نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کہتے ہیں موت کو۔ کس کو؟ کہ نبیوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ جی ان کو بھی موت آئے گی، لیکن ان پر موت طاری ہوتے صرف ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. سنیں بھی کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے. جانتے ہیں جبریل کون ہے؟ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتوں کے ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں. ہر نبی کے پاس اللہ کا اس پیغام کو کہتے ہیں وحی الہی. پیغام لے کر آتے تھے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لائے. کہاں سے لائے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. کس نے؟ اچھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور سب کی زیارت کی انہوں نے. سب کی، حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت موسیٰ کی زیارت کی، حضرت عیسیٰ کی زیارت کی، حضرت یوسف کی زیارت کی، حضرت یعقوب کی زیارت کی. 1,24,000 یکم و بیش نبیوں کی حضرت جبریل نے زیارت کی. جبریل تم نے سارے نبیوں کو دیکھا. حل رأیت مثل محمد، میرے محبوب جیسا بھی دیکھا ہے تم نے؟ میرے محبوب جیسا بھی تم نے دیکھا ہے سارے نبیوں میں؟ تو حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى مثل محمد. میں نے مشرق کا دورہ کیا، میں نے مغرب کا دورہ کیا، میں نے شمال کا دورہ کیا، میں نے جنوب کا دورہ کیا، میں نے حسینوں کو دیکھا، میں نے جمیلوں کو دیکھا، میں نے نبیوں کو دیکھا، میں نے رسولوں کو دیکھا. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. آپ کا چہرہ مبارک بھی بے مثال، جی آپ کا سر مبارک بھی بے مثال، آپ کی آنکھیں بھی بے مثال، آپ کے رخسار بھی بے مثال، آپ کے لب مبارک بھی بے مثال. رب کائنات نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا. کیا بنایا؟ بے مثل بنایا. ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر رب چاہے تو محمد جیسے کروڑوں بنا سکتا ہے. رب چاہے تو محمد جیسے کروڑوں بنا سکتا ہے. تو اس کے جواب میں ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی. انہوں نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ رب اپنے جیسا بھی بنا سکتا ہے؟ بولو، رب اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. جب رب جیسا نہیں ہو سکتا تو محمد جیسا بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنایا؟ بے مثل بنایا. کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے مثل نہیں، اور قیامت تک کوئی بھی ایسا حسین و جمیل نہیں آ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا مالک ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھا دو، 2-3 شعر. 2-3 شعر ہے کوئی نعت خوان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أوصل وبلغ ثواب هذا الكلام والطعام ما قرأت وحصلت إلى جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وجميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدنا وسندنا الشيخ السيد علي بن عثمان الحجويري المعروف بداتا غني بخش رحمه الله تعالى وإلى روح سيدنا وسندنا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني ثم البغدادي رضي الله تعالى عنه. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین. گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ کے لیے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ طریقت کی برزخی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما، آپ کی اطاعت
کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے صحابہ کرام کی محبت عطا فرما آل بیت کرام کی محبت عطا فرما اولیاء کرام کی محبت عطا فرما سب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام حاضرین سامعین سامعات کو اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ دکانوں میں برکت عطا فرما مکانوں میں برکت عطا فرما کارخانوں میں برکت عطا فرما کھیتوں میں برکت عطا فرما ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما طلباء اور طالبات کی تعلیم میں برکت عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما اسپتالوں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما ہم میں سے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جائز کاروبار میں برکت عطا فرما رزق حلال کی توفیق عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما ناجائز مقدمات سے نجات عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی تمام پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جن حضرات اور خواتین نے دعا کے لیے کہا اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے ان سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما نور معرفت سے ہمارے سینوں کو منور فرما نور حقیقت عطا فرما نور طریقت عطا فرما اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت سے مشرف فرما خاتمہ بالخیر فرما زیارت حرمین شریفین نصیب فرما حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مگر دا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو یا رحمان نور قلوبنا بالعرفان والایمان والایقان اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک اللہم یسر امورنا اللہم حسل مرادنا اللہم تمم تقصیرنا اللہم نجنا مما نخاف یا خفی الالطاف اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان تمام حضرات اور خواتین کو نظر بد سے محفوظ فرما جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور ذاتہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ